السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم پیارے بھائی جناب حافظ زبیر صاحب، سوال آپ کا یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ رکوع میں ملنے پر رکعت نہیں ہوگی۔ جن حضرات کے نزدیک یہ ہے، یعنی دیوبندی اور بریلوی، کہ امام کے پیچھے مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھنی، وہ سنن نبی داود کی یہ روایت پیش کرتے ہیں جس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے۔ حدیث نمبر ہے سنن نبی داود میں 893۔ اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس بندے نے رکوع پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہاں ہے من ادرک الرکعۃ، جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔ رکعت کن چیزوں کا نام ہے؟ رکعت دو باتوں کا نام ہے، نمبر 1 قیام اور نمبر 2 قرات کرنا۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں من ادرک الرکعۃ، جس نے رکعت کو پا لیا۔ اب یہ سنن نبی داود کی 893 نمبر کی حدیث، جس حدیث کا سلسلہ سند کچھ یوں ہے، اس میں محمد بن یحییٰ ہے، اس میں محمد بن یحییٰ بن فارس ہیں، اس میں سعید بن حکم ہے، اس میں نافع بن یزید ہے، اور اس روایت میں یحییٰ بن ابی سلیمان ہے، اس روایت کے اندر زید بن ابی العتاب ہے وغیرہ۔ اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں موجود یحییٰ بن ابی سلیمان کو امام بخاری اور جمہور نے ضعیف کہا، ضعفہ البخاری والجمہور، اور اس حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے اندر من ادرک الرکوع کی بات نہیں ہوئی کہ جس نے رکوع پا لیا فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز پا لی۔ روایت میں ہے کہ ومن ادرک الرکعۃ، جس نے رکعت کو پا لیا۔ رکعت کیا چیز ہے؟ نمبر 1 قیام اور نمبر 2 قراءت۔ تو رکوع میں ملنے والا مدرک الرکوع، نہ تو وہ قیام پاتا ہے نہ وہ قراءت کر پاتا ہے، تو رکعت اس کی نہیں ہوگی۔ رکعت نہ ہونے پر، فاتحہ کے بغیر نماز کے نہ ہونے پر، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح اور صریح روایت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح اور صریح روایت ہے، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے۔ عبادہ بن صامت کی روایت یہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اور دوسری روایت صحیح یہی روایت مسلم میں عبادہ بن صامت سے ہے اور بخاری میں بھی ہے، اور مسلم میں جناب ابو ہریرہ سے ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے۔ بندہ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے اس فاتحہ کے پڑھنے پر، الحمدللہ کے پڑھنے پر جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی۔ تو اب ان صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں ہے اور ہر نمازی کے لیے ہے۔ ٹو دی پوائنٹ بات، فاتحہ ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہے۔ نماز کوئی بھی ہو فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، نمازی کوئی بھی ہو فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، امام ہو کہ مقتدی ہو، زور ہو کہ اثر ہو، پنجگانہ ہو کہ نماز استسقاء ہو، جی، یا نماز کسوف ہو، خسوف ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 اس روایت کے اندر کیا بتایا؟ ومن ادرک الرکعۃ، جس نے رکعت کو پا لیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت یحییٰ بن ابی سلیمان کی وجہ سے ضعیف پڑتی ہے، اور اس روایت کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، لہذا یہ روایت ناقابل استدلال ہے، اور یہ روایت ناقابل حجت ہے، یعنی اس روایت سے فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی، دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔